الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا، وہ صرف وہی جانتی ہیں کہ بابا جان کی جدائی میں آپ کو کیا پریشانی ہوئی، کتنی پریشانی ہوئی، کتنا غم ہوا اور کتنی لاچاری آپ کے پاس آئی۔ لہٰذا اسی طریقے سے بار بار اپنے بابا جان کے مزار پر جاتی تھیں اور روتی تھیں، یہاں تک کہ 6 مہینے دنیا میں رہیں۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا، آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں، پردہ کر گئیں ملت اسلامیہ۔ اور اسی طریقے سے آپ کے فرزند ارجمند سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ میں شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن آپ سے پہلے شہید ہوئے، لیکن کربلا میں حضرت امام علیہ مقام اور پورا خاندان گھرانہ جو تھا وہ سارا شہید ہوا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر انسان کو جانا ضرور ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے سادھارن انسان ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے لولا ہو، اپاہج ہو یا تندرست ہو، اور مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، بے شک اس دنیا سے ضرور کوچ کرنا ہے ملت اسلامیہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک دن وہ ہوگا کہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، لہٰذا دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو جانا ضرور ہے۔ اور جب انسان کی روح جو ہے نکالی جاتی ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی روحوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی روح قبض کرنے میں بہت ہی دقت ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ لہٰذا اس لیے کہ جب نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جب بار بار جس کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ روح نہیں قبض ہوتی، تو اس کے بعد میں غیب سے ندا آتی ہے کہ اس کے سامنے میرے محبوب کا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ لہٰذا جب اس کے سامنے کوئی ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، فوراً اس کی روح باہر آ جاتی ہے ملت اسلامیہ۔ لیکن دنیا کے اندر سے جانا ضرور ہے، اس کے بعد آدمی کو سیدھا سیدھا لیٹ جانا ہے ملت اسلامیہ۔ ایک وہ انسان جو دنیا کے اندر ہمیشہ لوگوں کو ستاتا تھا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ بنتا تھا، لیکن اب بننے کی دکھا، اب کوئی بھی تیری چال چل نہیں سکتی۔ اے انسان دنیا کے اندر تو امیری میں مستغرق ہے، تو اپنے سے دوسرے کمزور کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ لہٰذا اے کمزور طاقت والے، اے جسم والے، تو بھی اس طریقے سے سمجھ لے تو کمزور کو نہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا تجھے اٹھا کر ایک دن قبرستان میں ڈال دیا جائے گا، اور قبرستان میں کوئی بھی قبر کے اندر کوئی بھی بلب نہیں ہے، نہ کوئی روشنی ہے، کوئی راڈ لگی ہوئی ہے، لہٰذا وہاں صرف عمل کی روشنی ہوگی کہ اللہ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں 70ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ بے شک وہ جو مرد ہو یا عورت اور ہو مومن تو ضرور ہم اس کو اچھا صلاح دیں گے بسبب اس کے اچھے اعمال کے۔ لہٰذا ملت اسلامیہ صالحین نیک لوگ جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ان کے پاس زندگی میں بھی جب بیٹھا جاتا ہے تو انشاءاللہ ثواب ملتا ہے، لیکن قبرستان میں بھی اگر ظالم جاتا ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی نیک قبر ہوتی ہے تو وہ بھی افسوس کرتا ہے کہ یہ ظالم میرے برابر میں کیسا آ گیا ملت اسلامیہ۔ اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں قدموں کی آہٹ وہ میت سنتی ہے، اور اسی طریقے سے جب اس کو دفن کر کے لوگ چل دیتے ہیں میت چیختی ہے۔ نیک لوگ ہے، اگر نیک لوگ کی وہ قبر ہے، میت ہے، تو وہ نہیں چیخے گا، لیکن زیادہ تر چیختے ہیں کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، حالانکہ میت ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتی۔ اسی لیے تو قبروں پر حضور نے فرمایا کہ اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے اس کو بانٹا جائے، اس کو تقسیم کر دیا جائے، اس سے میت کو تشفی تسلی رہتی ہے۔ اے ملت اسلامیہ، آج دیکھیے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کہ کتنے خاندان چلے گئے یہاں سے، کسی کے کتنے باپ چلے گئے،
پے در پہ ایک آتا رہا دوسرا جاتا رہا، ایک آتا رہا دوسرا جاتا رہا، لہٰذا ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمارے بدن میں بھی ایسی توانائی آئے گی جو موت کا سلسلہ ہوگا۔ ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کی محبت کی زندگی عطا فرمائے، سب کو آباد رکھے، شاد رکھے، ہر مسلمان کو نمازی حاجی بنا دے یا اللہ، سب کو جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں بس کرے روزگار بنا دے یا اللہ، صاحب روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں ترقی عطا فرما، اور جتنے بھی مومنوں میں کھیتی دار ہیں لوگ، کسان ہیں یا اللہ، ان کی کھیتیوں میں ان کے کھیتوں میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔